ابھی آپ نے دیکھا نا پچھلے رات شب برات والی رات دیکھ لیا؟ ارے ابھی میرا کسی جگہ پہ پروگرام تھا، آپ کسی علاقے پورنیہ وغیرہ میں کہیں پہ، اور میں رات میں پروگرام کر کے بائی کار جب جا رہا تھا، میں نے قبروں کے پاس وہ لائٹیں دیکھی، لوگوں کو جاگتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ کہا کہ آج شب برات ہے نا۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آج تو بخشنے والی رات ہے۔ واہ میرے بھائیو، پوری رات جاگ کر کے اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے بھائیو تم پوری رات جاگ جاؤ اور بخشوانے والی رات سمجھ لو۔ اللہ کے نبی سے جو ثابت نہیں ہے، پوری رات وہ کام کرتے رہو، کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، پوری رات عبادت کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، یہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں گھر کے اندر آرام بھی کر لیتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو آدمی یہ کہہ کر کے گیا ہے کہ میں پورا دن عبادت کروں گا، روزے میں رکھوں گا، کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے بھی غلط کیا ہے۔ پورا دن جب روزہ رکھے گا اس کی طاقت انرجی ایسی بھی ختم ہو جائے گی، اور جب انرجی اور طاقت ختم ہو جائے گی تو اپنی بیوی کا حق کیسے ادا کرے گا؟ جب اس کے پاس طاقت ہی نہیں رہے گی تو وہ کمائے گا کیسے؟ میرے بھائی جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ غلو ہے، غلو، اور اسلام غلو کرنے سے روکتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی روزہ چھوڑتا ہوں۔ نفلی روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں، فرض روزہ نہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پورا دن پورے سال بھر روزہ رکھتا رہوں گا تو سمجھ لو وہ بھی غلط کر رہا ہے، اور یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اور پورا روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی آدمی متقی بن جائے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اعلان کر کے جا رہا ہے کہ میں عورت سے نکاح نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا، تو یاد رکھنا وہ بھی غلط کہہ رہا ہے۔ عورتوں سے نکاح کرنا تقویٰ زندگی میں آ سکتا، کیونکہ اگر کوئی نکاح نہیں کرے گا، شادی نہیں کرے گا تو میرے بھائیوں اس کی نظریں ادھر ادھر جا سکتی ہے۔ یہ نکاح انسان کو شہوتوں کو توڑ دیتا ہے، انسان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جوانوں، اے نوجوانوں کی جماعت سن لو، تم نکاح کر لو، کیونکہ نکاح کی وجہ سے انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی نظروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ نکاح انسان کو تقویٰ کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں دیکھو محمد رسول اللہ کو دیکھو، اللہ کی نظر میں اگر میں پیارا ہوں اور اگر میں متقی ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں رات میں جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، میں دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ بھی چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے انکار کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ متقی نہیں بن سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تقوی اختیار کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ کی سنت کو فالو کرنا ضروری ہے۔ نبی نے کیسا کیا ہم اور آپ کو ویسا دیکھنے کی ضرورت ہے، نبی نے جیسا کیا ہمیں بھی ویسا کرنا ہوگا، نبی کی زندگی کو فالو کرنا ہوگا، نبی کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، نبی کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، اور پھر نبی کی زندگی کو اپنانا پڑے گا، تب اللہ کی نظر میں پیارا بن سکتا ہے، تب بندہ متقی بن سکتا ہے۔ اپنے مائنڈ کے حساب سے کوئی سوچ لے کہ میں ایسا کروں گا تو اللہ کی نظر میں پیارا ہو جاؤں گا، نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، تقویٰ ہے لیکن اس کے بھی کچھ اصول بتائے گئے ہیں، کچھ اصول بتائے گئے۔ متقی آپ بن گئے، اپنے آپ کو تقوی کے اندر شامل کر لیا، رات پر اللہ 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 اللہ، دن بھر بھی اللہ 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 اللہ، بیوی بچے کو کون دیکھے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تقوی نہیں ہے، یہ ڈھونگ ہے، ڈھونگ۔ میرے بھائیوں، نماز کے وقت نماز پڑھیے، روزہ کے وقت روزہ رکھیے، اور کام کرنے کے وقت کام کریے۔ اللہ کی نظر میں پیارا وہ ہے جو تقوی والا ہو، اللہ کی نظر میں پیارا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور
سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک بچ چکا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اس علاقے میں لگ بھگ 2-3 سال ہو گئی آپ کے اس علاقے میں میں نے آنا بند کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں گورنمنٹ جاب بھی کرتا ہوں اور مجھے یہاں سے جانے میں بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے میری غیر حاضری بھی ہو جاتی ہے، میں آ نہیں پاتا ہوں اتنا دور تک۔ حالانکہ پورنیہ وغیرہ میں آتا ہوں تو آرام سے میں جا کر کے میں اپنے آفس میں پہنچ جاتا ہوں اور آرام سے میں اپنی حاضری بنا بھی سکتا ہوں اور آرام سے پڑھا بھی سکتا ہوں، لیکن یہاں تھوڑی سی ہمارے لیے دقتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے نذیر احمد صاحب جو بہت اچھے ہیں، انہوں نے پچھلے سال کا حوالہ دیا اور میں نے ان کی بات میں نے رکھی اور میں نے کہا کہ انشاءاللہ پچھلے سال ہمارے ساتھ حادثہ ہو گیا اور میں آپ کے یہاں پہنچ نہیں سکا، اس سال کسی بھی حال میں میں آپ کے یہاں پہنچوں گا اور آپ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ یہ چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے اس امید کے ساتھ رکھی ہے کہ میرے بھائیوں، انسان آپس میں سب کے سب برابر ہیں، کالا گورا امیری غریبی اللہ کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ کون کتنا کماتا ہے، کون کس بلڈنگ میں رہتا ہے، کون کس جھونپڑی میں رہتا ہے، کون کتنا برانڈ والا کپڑا پہنتا ہے، کون کتنا مہنگا موبائل رکھتا ہے، یہ اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے اور مسجدوں سے مدرسوں سے ان کا کتنا تعلق ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا اسی مدرسے سے بچے حافظ قرآن بنے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو حافظ نہیں بنایا تو آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ مدرسے کو تعاون کیجئے، اس مدرسے سے جو بچے نکلیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے اس حافظ بننے میں آپ کا بھی رول رہا ہے، آپ کا بھی یوگدان رہا ہے، کیونکہ آپ نے مدرسے میں تعاون کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حفاظ، یہ علماء جب تک دنیا میں باقی ہے تب تک دین باقی ہے۔ جب یہ علماء، یہ حفاظ ختم ہو جائیں گے، اسی دن دین ختم ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن مدرسوں کو زندہ رکھیے، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، اپنی بچیوں کو دیندار بنائیے، اس کو بھی عالمہ حافظہ بنائیے، کیونکہ سماج اسی وقت سدھر سکتا ہے جب اس کے اندر علم آئے گا، اور جب اس کے اندر علم آئے گا تبھی جہالت ختم ہوگی۔ اور اگر آپ نے اپنے یہاں علم کا ماحول نہیں بنایا، اگر اپنے یہاں پڑھنے پڑھانے کا ماحول نہیں بنایا، تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، جہالت کی وجہ سے پورا گاؤں، پورا کا پورا سماج اندھیرے میں چلا جائے گا اور سب برائیوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ مدرسے کو زندہ رکھیے، یہی اعلان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے چندہ نہیں دیا ہے، تعاون نہیں دیا ہے، ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یہ کام کر لیجئے، کیا پتہ اللہ کو یہی ادا پسند ہو اور اسی ادا کے بنیاد پر اللہ آپ کو جنت میں کنفرم کر دے، آپ کی سیٹ کی یہ بندہ جنتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے اللہ جو باتیں بتائی گئی، اللہ ان باتوں کے پر کہنے والے کو، سننے والے کو، سنانے والے کو، سب کو عمل کرنے کے اللہ پوری توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔